بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال حکیم الامت شاعر مشرق کی ایک نظم خضر راہ، یہ گزشتہ صدی کی غالباً تیسری دہائی میں لکھی گئی تھی اور اس نے قبول عام کا درجہ حاصل کیا۔ اس میں مسلمانوں کی اس وقت کی حالت کا تجزیہ کیا گیا اور یورپی اقوام جو ایک بلائے بے درما کی طرح پورے مشرق کے اوپر چھا گئی تھی اس حوالے سے ہے۔ اچھا، اس نظم میں جس کو کہنا چاہیے غزل کا آہنگ بھی ہے اور استعارے رام اور کنائے علامہ اقبال نے جو استعمال کی اس میں پہلے اس کے بند میں جو ہے بالکل خالصتاً ایک روایت کا پہلو ملتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اچھا یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ 1924 کا غالباً یہ کلام ہے اور اس میں اس وقت ترکی کی خلافت عثمانیہ اور باقی جتنے مشرق میں مسلم ممالک تھے وہ زیادہ تر جو ہے سرنگوں ہو چکے تھے اور کہیں کہیں آزادی کی تحریکیں اٹھ رہی تھیں اور بہت ساری جگہوں پہ پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلمان بہت دیگر وہ صورتحال سے دوچار تھے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ساحل دریا پہ میں ایک رات تھا محو نظر، گوشۂ دل میں چھپائے ایک جہان اس طرح، شب سکوت افزا ہوا آسودہ دریا نرم سیر، تھی نظر حیراں کہ یہ دریا ہے یا تصویر آپ، رات کے افسوس طائر آشیانوں میں اسیر، انجم کمزو گرفتاریں طلسم ماہ تاب، دیکھتا کیا ہوں کہ میں دیکھتا کیا ہوں میں وہ پیکے جہاں پیما خضر، جس کی پیری میں ہے مانند سحر رنگ شباب، کہہ رہا ہے مجھ سے اے جویا اسرار ازل، چشم دل باہو تو ہے تقدیر عالم بے حجاب، سن کے یہ دل میں بپا ہنگامہ محشر ہوا، میں شہید جستجو تھا یوں سخن گستر ہوا۔ اے تیری چشمے جہاں بھی پہ وہ طوفاں آشکار، جن کے ہنگامے ابھی دریا میں سوتے ہیں خاموش، کشتی مسکین و جانے پاک و دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش، چھوڑ کر آبادیاں رہتا ہے کیوں صحرا نورد، زندگی تیری ہے بے روز و شب و فردا و دوش۔ اچھا، پھر اس کے بعد اقبال نے اس سے سوال کیے ہیں خضر سے اور خضر نے اس کا جواب دیا ہے۔ تو جو بہت زیادہ مشہور شعر ہے کہ زندگی کا راز کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے، اور یہ سرمایہ و محنت میں ہے کیسا خروش، ہو رہا ہے ایشیا کا خرقہ دیری نہ چاک، نوجوان اقوام نو دولت کے ہیں پیرایا پوش، بیچتا ہے ہاشمی ناموں سے دین مصطفیٰ، خاک و خوں میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ اس میں علامہ اقبال نے بنیادی طور پر شریف مکہ کی جانب اشارہ کیا ہے کہ جس میں لارنس آف عربی اور دوسرے لوگوں نے ملا کر حجاز جو ہے نا ترکوں سے چھین لیا تھا، ریلوے لائن اکھاڑ دی تھی۔ تو اس میں جو شریف مکہ کا جو کردار تھا ظاہر ہے کہ ساری ملت اسلامیہ اس کے اوپر اس کے دل خون ہوئے ہوئے تھے، تو علامہ اقبال نے اسی کی جانب جو ہے یہ تلمیح ہے بنیادی طور پر، بیچتا ہے ہاشمی ناموں سے دین مصطفیٰ، خاک و خوں میں مل رہا ہے ترکمان سخت پوش۔ اچھا، ایک اور وہ جو ہے اقبال کا اس کے فوراً بعد جو شعر ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ یہ جو دوسری جنگ عظیم تھی نا بنیادی طور پر یہ سب ان لوگوں کے درمیان تھی جو ابراہیمی نسل سے تھے، یعنی جس میں یہودی ان کے لیے حضرت ابراہیم بالکل پیغمبر کی حیثیت رکھتے ہیں، عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ظاہر ہے اس میں یقین رکھتے ہیں اور ان کو پیغمبر ہی مانتے ہیں، اور مسلمانوں کے تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں اور حضرت ابراہیم۔ تو علامہ اقبال کا جو یہ شعر ہے بڑی وسعت کا حامل ہے کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے خضر علیہ السلام، ظاہر ہے کہ خضر کا ایک جو کہ قرآن میں خضر کا نام تو نہیں آیا ہے، اسرائیلیات میں اور دوسری اس میں چیزوں میں ملتا ہے کہ اس بندے کا نام خضر تھا جو جس کا قرآن میں ذکر آیا کہ وہ ایک اللہ کا بندہ تھا جس نے حضرت موسیٰ کے ساتھ سفر کیا تھا۔ تو بنیادی طور پر تو یہ اقبال کا یہ تخیل تھا کہ میں خضر کے جو ظاہر ہے کہ اقبال نے جو ہے ملت اسلامیہ کے لیے لکھی ہے، مگر انہوں نے خضر کو اپنا رہنما بنا کر اس جانب اشارہ کیا۔ تو اب خضر علیہ السلام جو ہے ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیوں تعجب ہے میری صحرا نوردی پر تجھے، یہ تگا پوئے دمادم زندگی کی ہے دلیل، اے رہین خانہ تو نے وہ سما دیکھا نہیں، گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگے رحیل،
ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا بے پرواہ خرام، وہ حضر بے برگ و ساما، وہ سفر بے سنگ و میل، وہ نمود اختر سیماب پا ہنگام صبح، یا نمایاں بام گردوں سے جبین جبرائیل، تازہ ویرانے کی سودائے محبت کو تلاش، اور آبادی میں تو زنجیر کشت و نخیل، پختہ تر ہے گردش بے ہم سے جامع زندگی، ہے یہی اے بے خبر راز دوام زندگی۔ اور پھر جو مشہور ان کے وہ شعر ہیں، پوری مسلسل ہے کہ برطرز اندیشہ ہے سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمان ہے امروز و فردا سے نہ نام، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی، زندگانی کی حقیقت کو حکن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ و سنگے گراں ہے زندگی، قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اچھا، اس کے بعد پھر خضر کہہ رہے ہیں اقبال سے کہ مطلب اگر اپنی خودی کو پہچاننا ہے اور کچھ کر کے دکھانا ہے، ظاہر ہے کہ ملت اسلامیہ مخاطب ہے کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پے کرے خاکی میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے، خاک مشرق پر چمک جائے مثال آفتاب، تاب بدخشاں پھر وہی لالے گراں پیدا کرے، اور سوئے گردوں نالائے شبگیر کا بھیجے سفیر، رات کے تاروں میں اپنے رازداں پیدا کرے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو ورثہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ علامہ اقبال نے ظاہر ملت اسلامیہ کو بتایا کہ یہ جو ساری صورتحال درپیش ہوئی ہے مسلمانوں کو، تو اس میں تو ظاہر ہے کہ اگر مسلمان اپنا سچائی کا پیغام لے کے اٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور صداقت کا جو پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کا آخری کلام قرآن مجید، اگر اس کی تعلیمات کو اپنا لے تو دوبارہ وہ عروج حاصل کرتے ہیں۔ جو علامہ اقبال نے جو سوال کیے تھے نا کہ جو پہلے بند میں تھا کہ زندگی کا راز کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے، تو خضر اس کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ بتاؤں تجھ کو میں رمز، آیا ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم مگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری، جادو محمود کی تاثیر سے چشم ایاز، دیکھتی ہے حلقہ گردن میں سازے دل بری، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری، ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غیرز نوائے قیصری، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے گوگ، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ اچھا، علامہ اقبال نے ظاہر ہے کہ سلطنت کا بتایا کہ سلطنت عمومی طور پر جو انگریزوں نے اور یورپی اقوام نے جو لیگ آف نیشن بنائے اس میں حدود متعین کی ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس وقت یہ معاملہ درپیش تھا کہ سرحدیں کس ملک کی کتنی ہونی چاہیے، اپنے فائدے کے لیے انہوں نے جو کیا تھا اس میں نو آبادیاتی نظام کو کسی بھی طرح ایڈجسٹ نہیں کیا گیا تھا، جس یورپی ملک نے چاہا اس پر قبضہ کر لیا، مسلم ممالک پہ، مشرقی ممالک پہ۔ اب اس کے بعد جو علامہ اقبال کہتے ہیں سرمایہ و محنت کا جو تھا، اچھا جو سرمایہ جس طرح کہا تھا نا زندگی کا راز کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے، اور یہ سرمایہ و محنت میں ہے کیسا خروش، تو سرمایہ و محنت جو نا دو انہوں نے جو نا نظام ہائے زندگی کی طرف اشارہ تھا اس میں۔ پہلا تھا کیپٹلزم جس کا علم بردار یورپ یا امریکہ تھا، دوسرا محنت، یہ جو سرخ انقلاب آیا تھا 1917 میں بالشویک لے کے آئے تھے، تو اس میں تو یہ تھا کہ جو فرد محنت کرے گا، کمیونزم لے کے آئے، وہ اشتمالیت کا نظام لے کے آئے، اشتراکیت کہہ لیں اس کو، جو بھی معاملہ تھا وہ تو اشتراکیت کے نظام، تو سرمایہ و محنت میں ایسا یہ جو آپس میں جو ٹینشن تھی، جو کشیدگی تھی، تو وہ انہوں نے پوچھا کہ زندگی کا راز کیا ہے اور سلطنت کیا چیز ہے، اور سرمایہ و محنت میں یعنی یہ جو
مغرب و مشرق کی چشمک چل رہی ہے، اس میں کیا صورتحال درپیش ہو سکتی ہے؟ تو علامہ اقبال کا اس حوالے سے جو اگلا بند ہے وہ بہت زیادہ زبان زد عام ہوا کہ بندہ مظلوم کو جا کر میرا پیغام دے، خضر کا پیغام کیا ہے یہ پیام کائنات، اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہیل اگر، شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برات، دست دولت آفری کو مزد یوں ملتی رہی، اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ، ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگ حشیش اور تو اے بے خبر سمجھا اسے شاخ نبات، اور پھر نسل قومیت کلیسا سلطنت تہذیب رنگ، خواجگی نے خوب چن چن کر بنائے مسکرات، کٹ مرا ناداں خیالی دیوتاؤں کے لیے، شکر کی لذت میں تو لٹوا گیا نقد حیات، اور مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات۔ اچھا اس کے بعد جو ہے نا علامہ اقبال نے پھر ملت اسلامیہ کو دوبارہ جوش دلایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ آخری اس میں وہ کہتا ہے کہ ہمت عالی تو دریا بھی نہیں کرتی قبول، غنچہ ساں غافل تیرے دامن میں شبنم کب تلک، نغمہ بیدار یہ جمہور ہے سامان عیش، یعنی جمہوریت کے جو مغربی جمہوریت ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ضربے لگائی ہیں علامہ اقبال نے۔ ظاہر ہے کہ وہاں پہ انسان جو طے کر لیتے ہیں، کوئی بھی قانون طے کر لے تو وہ ان کی ظاہر اکثریت کی بنیاد پر وہ لاگو بھی ہوتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا نغمہ بیدار یہ جمہور ہے سامان عیش، قصہ خواب آور اسکندر و جم کب تلک، آفتاب تازہ پیدا بطن گیتی سے ہوا، آسماں ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک، توڑ ڈالی فطرت انسان زنجیریں تمام، دور یہ جنت سے روتی چشم آدم کب تلک۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں بھی تصور ہے اور تمام آسمانی مذاہب میں تصور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو زمین کی جانب سفر تھا تو یورپ اس کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے کہ جنت میں جو سامان عیش ہوگا، جو ہر طرح کی آسائشیں ہوں گی، تو وہ یورپ نے اس کو جنت بنانے کے لیے تمام جو ہے نا زنجیریں توڑ ڈالی ہیں، انہوں نے اس کو اپنی جنت بنا لیا ہے، جنس کے حوالے سے، آزادی کے حوالے سے، خیالات کے حوالے سے اور آسائشوں کے حوالے سے انہوں نے اس کو جنت بنا لیا۔ تو علامہ اقبال نے اس کی جانب اشارہ کیا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ باغبان چار افرما سے یہ کہتی ہے بہار، زخم گل کے واسطے تدبیر مرہم کب تلک، کرم کے ناداں طواف شمع سے آزاد ہو، اپنی فطرت کے تجلی زار میں آباد ہو۔ اچھا اس کے بعد جو ہے نا اقبال کا اس میں ظاہر ہے کہ مصائب کا بیان ہے کہ کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز، لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز، ہو گئی رسوا زمانے میں کلاه لالا رنگ۔ ظاہر ترکوں کی لال ٹوپی تھی تو کلاه جو تھی وہ لالا رنگ، جو اس سے تشبیہ دی ہے کہ پھولوں کے رنگ والی جو سرخی مائل جو ترکوں کی ٹوپی تھی، ترک ٹوپی ظاہر ہے آج بھی نوابزادہ رسول اللہ خان بھی پہنتے تھے اور پہلے خاندانی لوگ پہنا کرتے تھے ترکی ٹوپی۔ ہو گئی رسوا زمانے میں کلاه لالا رنگ، جو سراپا نازتے ہیں آج مجبور نیاز، لے رہا ہے میں فروشان فرنگستان سے پارس، وہ میں سرکش حرارت جس کی ہے مینا گداز۔ یعنی کہ وہ جمہوریت کا تجربہ کیا تھا انگریزوں نے، اور 1907 میں غالباً جو ہے خاصا انگریزوں نے اصلاحات کر کے ایران کے اوپر جو چیز مسلط کی، تو انہوں نے ایران کی جانب یہی اشارہ کیا، ایرانی نوجوان خاصے اس سے جو ہے مغرب سے متاثر تھے، تو اسی کی جانب وہ کہا کہ میں فروشان فرنگستان سے جو ہے فارس جو ہے یہ لے رہا ہے، وہ میں سرکش حرارت جس کی ہے مینا گداز کے، جس برتن میں بھی اگر وہ چلی جائے گی وہ شراب تو اس برتن کو بھی جو ہے پگھلا دے گی۔ اچھا اس میں آخری بند ہے، اس میں بہت زیادہ جو ہے نا فکر کا سامان ہے۔ وہ کہتے ہیں علامہ اقبال کے ملک ہاتھوں سے گیا ملت کی آنکھیں کھل گئیں، حق ترا چشمے عطا کر دست غالب در نگر، اور کہتے ہیں مومیائی کی گدائی سے تو بہتر ہے شکست۔ مومیائی سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ہڈی جوڑنے کی دوا ہوتی ہے، اور اس میں کہ مطلب اس کی جو ہے مسلمان جو ان کے جو مجروح ہو گئے دل، وہ یورپ کے پاس اپنا کاسہ گدائی لے کے نہ جائیں،
ان سے کہتے ہیں کہ مومیائی کی گدائی سے تو بہتر ہے شکست مور بے پر حاجت پیش سلیمان مبر. اب مور بے پر ظاہر ہے کہ بے پر کی چونٹی ہے، سورہ نمل میں اس کا آیا ہے، یہ بھی تلمی ہے اس میں کہ جس پر حضرت سلیمان کا لشکر جا رہا تھا تو چونٹیوں نے کہا بھائی یہ تو بادشاہوں کا لشکر آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا بھائی اپنے بچاؤ کے لیے کیا کریں، تو ساری چونٹیوں سے انہوں نے ایک دوسرے سے مخاطب ہو کے کہا کہ بھائی بلوں میں گھس جاؤ. تو اس کے لیے جو کہا نا اللہ اقبال نے کہ مومیائی کی گدائی سے بہتر ہے شکست، یعنی آپ انگریزوں کے سامنے اپنی گدائی نہ کریں، کم از کم اتنا بچاؤ ضرور کر لیں جیسے چونٹیوں نے کیا تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی جب بادشاہوں کے لشکر آتے تو ہر چیز تاخت و تاراج کر دیتے ہیں، تو مور بے پر یعنی بغیر پر کی جو چونٹی تھی. اچھا علامہ اقبال نے اردو کلام میں مور کا لفظ جو ہے نا کہیں کرمک کے نام سے کیا ہے، کہیں مور کا کیا ہے، جیسے 1907 کی جو ان کی نظم ہے نا کہ سفینہ گل برگ گل بنا لے گا قافلہ مور ناتما کا، ہزار موجوں کی ہو کشاکش مگر یہ دریا سے پار ہوگا. اس میں جو میں یہ سمجھاؤں کہ اس میں سمجھنے سے مراد یہ نہیں کہ مطلب میں کسی علمی سطح پر سمجھاؤں، میں نے 3-4 جگہ جو پڑھا ہے تو غالباً جو ہے نا علامہ اقبال کی مراد مور سے جو مراد ہے جو چونٹی ہے اس سے ملت اسلامی آئے بر صغیر کی. وہ 1907 میں جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار یار ہوگا، تو وہ جو 40 سال بعد آنے والا تھا منظر نامہ جو اقبال کو نظر آ رہا تھا، جس طرح اقبال نے کسی اور نظم میں کہا ہے کہ وہ جس کی میری نظروں میں اس کی سحر بے حجاب، تو اسی طرح جو علامہ اقبال نے 1907 میں نظم گئی تھی اس میں بھی مور کا جو ہے کہ سفینہ برگ گل بنا لے گا مور ناتما کا، ہزار موجوں کی ہو کشاکش مگر یہ دریا سے پار ہوگا. تو اسی جگہ یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مومیائی کی گدائی سے تو بہتر ہے شکست مور بے پر حاجت پیش سلیمان مبر، یعنی حضرت سلیمان کے پاس جو ہے وہ اپنی جو ہے حاجت لے کے نہیں گئی تھی چونٹیاں، انہوں نے اپنے بچاؤ کا انتظام کر لیا، تو حضرت سلیمان نے سن لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دی تھی. اور پھر جو ہے نا علامہ اقبال پورا پلان دے رہے ہیں اس حوالے سے کہ ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرقی نجات، ایشیا والے ہیں اس نقطے سے، ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر، پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر. اچھا حرم سے مراد عمومی طور پر اسلامی لیتے ہیں علامہ اقبال، اسلامی تعلیمات لیتے ہیں، قرآن لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ظاہر ہے کہ حرم سے مراد عمومی طور پر علامہ اقبال کی ہوتی ہے کہ پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر، جو کرے گا امتیاز رنگ و خو مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا عرابی والا گوہر، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. اچھا علامہ اقبال نے خلافت کو جو ہے نا ایک ایسے سسٹم کے طور پر لیا ہے جو ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ یونیک سسٹم اس سے پہلے معلوم تاریخ میں نہیں ملتا کہ امت کے صلحاء اور امت کی کلیکٹیو وزڈم کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو نامینیٹ کیا جائے اور ان کو امت کا عالی دماغ لوگ منتخب کریں، وہ خود اپنے آپ کو پیش نہ کریں، اور اس کے بعد ساری ملت اسلامیہ اس کی بیعت کرے تاکہ اس کی توثیق ہو، اور اس میں کسی طور حزب اختلاف کا ایسا گزر نہیں ہے کہ جس طرح یہاں دشمنیوں کی طرح پالا جاتا ہے. سارے لوگ مونست کا خیر خواہی کا جذبہ رکھ کے اس خلافت کو، وہ جو نیا سسٹم ہے اس سے پہلے ظاہر ہے اور کسی جگہ ایسا سسٹم نہیں تھا. گو کہ یونان میں اس کی کچھ ملتی ہیں کہ یونان میں ہر فرد جو ہے سینٹ کا ممبر ہے یا کسی نہ کسی طور حکومت میں شریک ہے، مگر وہ ایک بہت چھوٹا علاقہ تھا. یہ جو خلافت کا جو مسلمانوں نے تصور دیا کہ امت کے صلحاء، امت کے عالی دماغ لوگ بیٹھ کر ایک حکمران منتخب کریں جو ان کی تمام چیزوں کو جو سیاسی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی اس کی رہنمائی کر سکے، تو یہ ایسا سسٹم جو 1500 برس پہلے آیا تھا، اس کی ظاہر ہے کہ یہ 40 سال بہت آب و تاب کے ساتھ چلا، اور اس کے بعد بھی ظاہر ہے اس کی برکتیں شامل نہیں ہیں. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تا خلافت کی بنا ہو، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ اے کہ نشاناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش. یہ اس میں انہوں نے شیعہ اور سنیوں کو مخاطب کیا ہے کہ مطلب اس حوالے سے جو مقدسات ہیں ہمارے، اس میں کسی کو کسی پہ برتر قرار نہ دیں، ایک دوسرے سے جو ان دونوں ہستیوں سے جو لوگ محبت کرتے ہیں، اس میں یہ بنیادی طور پر تو یہ سب کا مشترکہ اثاثہ ہے، اس میں جو ہے کسی جھگڑے کی بات نہیں ہے. اور پھر تو نے دیکھا
اچھا آخر میں کہتے ہیں کہ عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ بھی ہو چکی، اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ، تو نے دیکھا صدقت رفتار دریا کا عروج، موج مستر کس طرح بنتی ہے اب زنجیر دیکھ، عام حریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے، اے مسلمان آج تو اس خواب کی تعبیر دیکھ، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ، آزمودہ فتنہ ہے ایک اور بھی گردوں کے پاس، سامنے تقدیر کے رسوائی تدبیر دیکھ۔ اچھا یہ جو آزمودہ فتنہ ہے ایک اور بھی گردوں کے پاس، یہ جو پہلی جنگیں سے ہوئی سن 1417 تک 1917 تک، اس میں جو یورپیوں نے ایک دوسرے کو بھموڑا ہے، اور اس سے پہلے جس طرح بلقان کی جنگ ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کے علاقے چھیننے کی کوشش کی، غیر ترکوں نے بھی اس میں مزاحمت کی، تو ایک جو علامہ اقبال بتا رہے ہیں کہ 1924 کی بات ہے، اور دوسری جنگ عظیم جو ہوئی ہے وہ 1948 میں برپا ہوئی ہے، تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ لوگ ابھی ان کا جو ہے نا خون کی پیاس نہیں بجھی ہے یورپیوں کی، یہ مزید جو ہے نا آزمودہ اور بھی آزمودہ فتنہ ہے ایک اور بھی گردوں کے پاس، سامنے تقدیر کے رسوائی تدبیر دیکھ۔ تو یہ علامہ اقبال نے جو 1924 میں لکھی، اس میں ظاہر ہے کہ ترکوں کو بالکل سائڈ لگا دیا گیا تھا، ان کو صرف جو موجودہ ترکی تک محدود کر دیا گیا تھا، تمام مقبوضات ان کے چھین لیے گئے تھے، اور اس طرح علامہ اقبال نے وہاں کی جو ہے مثال دے کے بر صغیر کی ملت اسلامیہ کو جھنجھوڑا ہے کہ کسی نہ کسی دور آپ کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ ترکوں نے پھر اپنے واپس لیا، استنبول پہ بھی 1915 میں قبضہ ہو گیا تھا، تاہم اس کے بعد ترکوں نے وہ کم از کم اپنی جہاں پہ ان کی آبائی زمین تھی، جہاں پہ ترکوں نے جہاں سے خلافت عثمانیہ کا آغاز کیا تھا، وہ انہوں نے واپس حاصل کی، اور وہاں پہ ظاہر ہے ترکی کا ملک بنا۔ تو علامہ اقبال نے اس حوالے سے بہت زیادہ چونکہ وہ اس پہ ان کا دل دکھی تھا، تو انہوں نے اس خضر راہ میں مختلف عنوانات بنا کر خضر کی زبانی یہ پیغام مسلمانوں تک دیا۔ بہت شکریہ۔